کیا آپ نے وہ لمحہ دیکھا جب ایک ماں نے اپنے نومولود بچے کو دریا کے حوالے کیا؟ کیا آپ نے وہ منظر محسوس کیا جب ایک ظالم بادشاہ کے محل میں ایک بنی اسرائیلی بچہ پلنے لگا؟ اگر نہیں دیکھا تو پہلے ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں، جہاں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے ظلم اور ایک معجزاتی سفر کے آغاز کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو صرف ایک قصہ نہیں، یہ تبدیلی کی وہ چنگاری ہے جو ظلم کے ایوانوں کو جلا ڈالتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کیا، کیسے مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، اور کس طرح نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ آج ہم چلیں گے وادی مقدس طوبا کی طرف۔ آج فرعون کے دربار میں کلام الہی کی گونج سنائی دے گی۔ آج معجزات اور جادو کا سامنا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حق کے سامنے باطل کیسے غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اس تسلسل کی دوسری قسط ہے، قرآن مجید اور مفسرین کی آراء کی روشنی میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریا سے نکالا اور اپنی اولاد کی طرح پالنے کی اجازت مانگی تو فرعون نے ظاہری طور پر منظور کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ میں ایک خاص نور اور شان تھی، جسے دیکھ کر بعض لوگوں نے فرعون کو خبردار کیا کہ شاید یہی وہ لڑکا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم بچے کی حیثیت سے فرعون کے تخت یا داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرعون کی داڑھی کو زور سے پکڑ لیا یا تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر فرعون غصے میں آ گیا اور بولا، یہ بچہ میری توہین کرتا ہے، ضرور اس میں کچھ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مداخلت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا خبر تمہاری شان و عظمت کی؟ یہ تو ناسمجھی میں ایسا کر بیٹھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اسے آزمائیے۔ فرعون کے دربار میں ایک پیالے کے اندر انگارے اور دوسرے پیالے کے اندر کھجور یا سونے کے دانے رکھے گئے۔ کہا گیا اگر بچے نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سمجھ جائیے گا کہ اس میں عقل اور شعور ہے، اور یہ واقعی تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر آگ یا انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ بچہ بے عقل اور معصوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا، جس سے آپ کی زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ کی زبان میں تھوڑا سا آڑاپن بھی آ گیا، جیسا کہ بعد میں سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ماں کی گود سے دودھ پلانے کا انتظام کیا، جو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی سگی ماں کو بطور دائیا محل بلایا گیا۔ یوں ایک ماں اپنے بیٹے کو نہ صرف دودھ پلانے لگی بلکہ روزانہ اسے دیکھنے اور محبت سے پالنے لگی، بغیر یہ بتائے کہ وہی اس کی حقیقی ماں ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا سمجھ کر نہایت ہی شاہی انداز میں تربیت دی۔ آپ کو مصری درباری زبان، فلسفہ اور منطق، جنگی فنون، سیاست و حکمرانی، قبطی عدالتی نظام، مصری تہذیب و تمدن، یہ سب سکھایا گیا۔ آپ نے ان تمام علوم کو اس شان سے حاصل کیا کہ فرعون کے دربار میں آپ کی عقل، وقار اور گفتگو کی مثالیں دی جانے لگیں۔ بچپن ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک خاص نور، طبیعت میں وقار اور فطرت میں عدل و رحم موجود تھا، مگر ساتھ ساتھ درباریوں کے دلوں میں یہ بھی چبھن رہتی کہ کہیں یہ لڑکا واقع ہی وہی نہ ہو جس سے سلطنت کو خطرہ لاحق ہو۔ آپ محل میں رہتے ہوئے ہمیشہ بنی اسرائیل کی حالت زار پر دلگیر ہوتے، ان کی غلامی، ان پر ہونے والے مظالم اور ان کی پکاریں آپ کو بے چین کر دیتی۔ جب کبھی محل سے باہر نکلتے تو ان پر ہونے والے ظلم کو خاموشی سے دیکھتے اور دل ہی دل میں ان کے لیے دعائیں کرتے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ بڑے ہو کر جب وہ جوانی کو پہنچے تو ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے محبت جاگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں داخل ہوئے جب لوگ سست یا غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا جب لوگ آرام کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے دو افراد کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیلی تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے۔
بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کے خلاف مدد مانگی کیونکہ وہ کمزور تھا اور قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے قبطی کو صرف دھکا یا مکہ مارا کہ وہ پیچھے ہو جائے، لیکن قبطی موقع پر ہی مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ شیطانی کام تھا، بے شک وہ کھلا گمراہ کن دشمن ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا بس مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر گئے تو وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جھگڑالو شخص لگتا ہے۔ قبطی کی طرف سے بات چھپی نہ رہ سکی۔ اس بنی اسرائیلی نے پچھلے دن کے قتل کا تذکرہ دوسروں سے کر دیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو گیا۔ قبطیوں نے قتل کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا دیا اور یہیں سے فرعون نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو فرعون کے دربار میں تھا مگر ایمان والا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خفیہ اطلاع دی کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ فوراً شہر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کی اگلی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہیں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے قیام، نکاح اور نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر زاد راہ تنہا بیابانوں سے گزرتے ہوئے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر کئی دنوں کا تھا، بھوکے پیاسے چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس رکے، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور دوبارہ سائے میں آ کر اللہ سے دعا کی، تو ادھر ان لڑکیوں نے واپس جا کر اپنے والد کو سارا حال سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ تاکہ ہم اس کو اس کی محنت کا صلہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں بیان کرتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حیا سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریں جھکائے ہوئے نرم چال میں بغیر خود نمائی کے انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ آئی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ انداز عورت کی عفت اور پاک دامنی کی علامت ہے، اور یوں ہی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھی اور انتہائی ادب و احترام سے بات کی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کی اجرت دی جائے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، تم میرے پیچھے آؤ، اگر رستہ بتانا ہو تو کنکری مار کر اشارہ کرنا۔ یہ قول مفسرین جیسے امام راضی اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت مندانہ کردار اور پاکیزہ نگاہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایک غیر محرم عورت کے پیچھے چلنے کو پسند نہ کرتے تھے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے ان کا تعارف اور ان کے حالات پوچھے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، یعنی وہ موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور اپنا حال سنایا تو شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، تم ظالم قوم سے بچ گئے ہو۔ اس واقعے کی تفصیل میں مفسرین کی رائے۔ امام ابن کثیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے بتایا کہ وہ فرعون کے دربار میں پرورش پائے، ایک حادثہ پیش آیا اور اب وہ جان بچا کر نکلے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شخص امانت دار اور مظلوم ہے، اور وہ نرمی سے ان کے دل کو سکون دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے مشورہ دیا اے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہترین نوکر وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ مفسرین کی وضاحت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اس وقت دیکھی جب وہ چرواہوں کو ہٹا کر خود بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ امین ہونے کی صفت لڑکی نے ان کی نظروں کی پاکیزگی اور رستے کے رویے سے سمجھی۔
امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی نہ صرف حیادار تھی بلکہ فہم اور بصیرت بھی رکھتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ یہاں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ایک شرعی اور جائز معاہدہ تھا جو شرائط کے اصولوں کے مطابق تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف بزرگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ابن عباس، امام قرطبی اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے کیونکہ انبیاء ہمیشہ بہتر اختیار کرتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے کام کیے، بکریاں چرائیں، گھریلو خدمات انجام دیں اور دامادی کا پورا حق ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ پورا کرتے ہوئے 10 سال مکمل کر لیے تو انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرد اور اندھیری رات میں روانہ ہوئے۔ راستہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا، موسم بھی سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے اور ایسی وادی کے قریب جا پہنچے جو طور سینا کے قریب تھی۔ اس دوران انہوں نے کوہ طور کے قریب ایک جانب آگ کا شعلہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کچھ رہنمائی ملے یا کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ تم لوگ سردی سے بچ سکو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آگ نظر آئی وہ کوئی عام آگ نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو جھاڑیوں میں نظر آیا۔ وہ جھاڑیاں جل نہیں رہی تھیں بلکہ روشنی دے رہی تھیں۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر دکھایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو کشش ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی آگ کے قریب پہنچے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طوبا میں ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کے سامنے 2 بڑے معجزے پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھاڑتا ہوں اور بہت سے فائدے لیتا ہوں۔ تب اللہ نے حکم دیا القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی وہ فوراً ایک بڑے سانپ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی جو تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑ لے اور خوف نہ کر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں واپس کر دیں گے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط کیا گیا کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز ممکن ہے۔ جب انہوں نے سانپ کو دوبارہ ہاتھ لگایا تو وہ پھر سے لاٹھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ عطا کرتے ہوئے فرمایا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک اور نشانی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ سفید اور روشن چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ کی طرح ہو جاتا جیسے روشنی نکل رہی ہو، یعنی یہ کسی بیماری یا برس کی علامت نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کو دیکھ چکے اور ان پر اطمینان پا چکے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا اعلان کرتے ہوئے ایک اہم حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان طوبا میں ہی حکم دیا کہ اب وہ واپس مصر جائے اور فرعون کو سیدھے رستے کی طرف بلائیں اور اس کے ظلم اور سرکشی کے خلاف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ اتنا عظیم فریضہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے چند دعائیں کی جو بہت مشہور ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من الاہل ہارون اخی، یعنی اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔
یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں کو خود پیش کیا اور ان کی زبان میں لکنت ہے، جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ ہو جو بات کو بہتر انداز میں سمجھا سکے۔ اللہ کا تسلی دینا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک نبوت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی تاکہ وہ دونوں بھائی مل کر فرعون کو اللہ کا پیغام دے سکیں۔ اللہ کا عملی طور پر مشن سمجھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تفصیل سے یہ ہدایت دی کہ فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ڈرانا نہیں بلکہ دلیل سے قائل کرنا، جب وہ انکار کرے تو یہ معجزات دکھانا، ان نشانیوں سے اس پر واضح کرنا کہ تم رب العالمین کی طرف سے ہو۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، ذمہ داری بھی دی گئی اور معجزات بھی عطا ہوئے۔ اب وہ نبی بن کر اللہ کے مشن پر فرعون کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں خوف تھا لیکن اللہ نے مکمل تسلی دی، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں لے کر واپس آئے اور مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تاکہ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ ایک انتہائی نڈر، پرجوش اور نبوت کے وقار سے لبریز انداز میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور حمایت کے لیے نبی مقرر فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے، پس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سختی سے منع کیا کہ وہ سخت لہجہ نہ اپنائیں بلکہ نرمی سے بات کریں تاکہ فرعون پر حجت تمام ہو جائے اور اس کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو بڑی نرمی مگر عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے، ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن لیا تو پھر اس نے سوال کیا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے وقار کے ساتھ جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو صورت عطا کی پھر اسے رستہ دکھایا۔ فرعون جب دلیل سے نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے معجزات دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پیش کیا اور اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی، اور جب اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن گیا۔ یہ دونوں معجزات فرعون کے لیے زبردست چیلنج تھے، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے بڑے بڑے مشیروں اور سرداروں سے مشورہ کیا، جس پر ان سب نے مشورہ دیا جسے قرآن میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ان دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون کو کچھ وقت کے لیے ٹال دو اور شہر میں لوگوں کو بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ فرعون کے حکم پر اس کے کرندے مختلف شہروں میں بھیجے گئے اور ملک بھر سے ماہر اور مشہور جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا عوامی اجتماع بن گیا۔ کہا جاتا ہے یہ مقابلہ عید کے دن منعقد کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے ساتھ ملاقات کا دن یوم زینت یعنی عید کا دن ہے اور دن کے وقت لوگ جمع کیے جائیں۔ جادوگر جمع کر لیے گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو خوب لالچ دیا، وَإِنَّ لَكُمْ لَأَجْرًا إِن كُنتُمْ غَالِبِينَ، اگر تم غالب رہے، موسیٰ علیہ السلام پر فتح حاصل کر لی تو تمہیں ضرور انعام دیا جائے گا۔ تو فرعون نے وعدہ کیا کہ انہیں عزت اور وقار دیا جائے گا اور دربار کے مقرب بن جائیں گے۔ اب وہ دن آ گیا جب میدان میں جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید مختلف صورتوں میں اس منظر کو بار بار دہراتا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے پھینکیں یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پھینکو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا تو وہ لوگوں کو نظر آنے لگیں جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے یہ محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا منظر تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انسانی طور پر ایک لمحے کو ڈر محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور وہ فوراً ایک عظیم زندہ اور حقیقی اژدہا بن گئی۔ پس وہ اژدہا ان کے جھوٹے کرتبوں کو نگلنے لگا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جادوگر جو اس فن کے ماہر تھے فوراً سجدے میں گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی لکڑی کا عصا ایک زندہ اژدہا بن گیا اور ان کے تمام جادوؤں کو نگل گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے لگا کہ یہ بات اس کی بادشاہت اور طاقت کے لیے خطرہ بن جائے گی، چنانچہ وہ شدید غضبناک ہو گیا اور جادوگروں سے کہا، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر بغیر میرے حکم کے؟ لگتا ہے یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پھر اس نے انہیں دھمکی دی، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور بولے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہماری مغفرت فرمائے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکنے لگے ہیں تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم میں اور شدت بڑھا دی۔ ان کے بچوں کو قتل کروانا، مردوں کو غلام بنانا اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا، یہ سب پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنائے گا، لیکن دیکھنا تم صبر سے کام لینا۔ فرعون اور اس کی قوم کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا ہے۔ طوفان کا عذاب، سخت بارشیں اور سیلاب جنہوں نے زمین تباہ کر دی۔ یہ عام طوفان نہ تھا بلکہ ایسا طوفان تھا جو مسلسل آتا رہا، ہوا بہت تیز چلتی، بادل گرجتے، پانی بستیوں میں گھس جاتا، ان کے کھیت تباہ ہو گئے، مکانات گر گئے۔ کئی دن تک یہ طوفان جاری رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا تمام نظام درہم برہم ہو گیا اور وہ بدترین خوف اور بے بسی کا شکار ہو گئے۔ ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں فصلیں، درخت اور سبزہ سب چٹ کر گئیں۔ جب طوفان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب نازل فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں ان کے کھیتوں، باغوں، کھانے پینے کے ذخائر اور کپڑوں تک میں داخل ہو گئیں، کچھ باقی نہ بچا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ٹڈیوں نے ان کے دروازے، بستر، اناج اور حتیٰ کہ ان کے کپڑوں تک کو کھا لیا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی محفوظ نہ رہا۔ اس کے بعد جوؤں کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے جسم، بال، کپڑے، بستر، ہر چیز جوؤں سے بھر گئیں۔ خارش اور تکلیف کی وجہ سے سکون چھن گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نیند حرام ہو گئی تھی، کوئی دوا یا علاج کام نہ کرتا۔ جب کسی چیز کو صاف کرتے تو فوراً جوئیں چھا جاتی۔ حکمران طبقہ بھی بے بس ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مینڈک ہر جگہ موجود تھے، کھانے میں، برتنوں میں، بستروں میں، گلیوں میں، یہاں تک کہ ان کے منہ کھولنے پر مینڈک ان کے منہ میں چھلانگ لگا دیتے۔ گفتگو ممکن نہ رہی، شور اتنا ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ سن سکتے۔ پھر ان پر خون کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، ان کے پانی کو خون میں بدل دیا۔ مفسرین کے مطابق دریا، کنویں، گھڑوں، نالیوں، ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ بنی اسرائیل کا پانی پاک تھا لیکن فرعونیوں کو پینے کو کچھ نہ ملتا۔ پیاس اور گندگی کی شدت سے وہ بے حال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں کے ذریعے فرعون اور اس کے قوم کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، مگر ہر بار وہ صرف وقتی معافی مانگتے اور عذاب کے ہٹتے ہی دوبارہ ظلم اور انکار پر آ جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار عذاب کے بعد بھی دیکھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکیوں میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ وہ رات کا وقت تھا اور فرعونی فوج غفلت میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ایک خاص رستے سے روانہ ہوئے جو بحر کلزم یعنی بحر احمر کی طرف جاتا تھا۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ملی کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں تو اس نے غصے میں فوراً ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعقب شروع کیا۔ ادھر بنی اسرائیل جب دریا کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے گہرا اور پھیلا ہوا سمندر، پیچھے سے آتا ہوا فرعون کا خونخوار لشکر۔ وہ سخت گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین سے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے عصا مارا، دریا نے اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں رستہ دے دیا۔ پانی دونوں طرف بلند دیواروں کی صورت اختیار کر گیا اور درمیان میں خشک رستہ بن گیا، یعنی بنی اسرائیل حیرانگی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس رستے پر چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے اور سب اللہ پر توکل کر کے گزرنے لگے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی اس رستے پر پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا دیکھا یہ رستہ میں نے بنایا ہے، موسیٰ اور اس کے لوگ تو میرے جادو سے گزر رہے ہیں۔ یہ بات اسرائیلی روایات میں آتی ہے لیکن قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ جب بنی اسرائیل دریا پار کر چکے اور فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں آ چکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دوبارہ دریا پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے عصا مارا، پانی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ دونوں طرف کی پانی کی دیواریں ٹوٹ پڑیں اور فرعون کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ وہ واقعی ہلاک ہونے لگا ہے تو آخری لمحے اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا کیونکہ وقت نزاع میں ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنائے۔ آج تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یوں فرعون اپنی ساری طاقت، تکبر اور لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے نجات پا کر دریا کے اس پار محفوظ ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو نجات دلا چکے تھے۔ اب وہ ایک آزاد قوم بن چکی تھی لیکن ان کے امتحانات اب شروع ہونے والے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم سفر جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ظلم کے مقابل لا کھڑا کیا، جہاں معجزات نے جادو کو نیچا دکھایا، جہاں حق نے باطل کو پچھاڑا اور آخرکار فرعون جیسا سرکش شخص اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ لیکن یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرعون کے خاتمے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی آزمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ ان کی نفسیات، ان کی کمزوریاں، ان کے مطالبات اور ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، یہ سب کچھ ہم اگلی نشست میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔